اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم سیرت النبی کا 8واں سبق پڑھیں گے۔ ہمارا پچھلا سبق جو ہے مشہور سیرت نگاروں کے حوالے سے چل رہا تھا۔ آج ہم جہاں پہ سبق نمبر 7 کا اختتام کیا تھا وہاں سے شروع کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق بھی مشہور سیرت نگاروں کے بارے میں اور تاریخی تصنیفات کے حوالے سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابو محمد یحییٰ بن سعید بن ابان الاموی 194 ہجری میں وفات پائی۔ ہشام بن عروہ اور ابن جریج سے تلمذ تھا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ گو قلیل الروایت ہیں لیکن ثقہ ہیں۔ صاحب کشف الظنون نے مصنفین مغازی میں ان کا نام بھی لیا ہے۔ ولید بن مسلم القرشی 195 ہجری میں وفات پائی۔ شام کے مشہور محدث اور نہایت قوی الحافظہ تھے۔ شام میں ان کے زمانہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ تاریخ و مغازی میں وقی سے ان کا درجہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 70 ہے، جن میں سے ایک کتاب المغازی ہے۔ کتاب الفہرست میں ان کا ذکر موجود ہے۔ یونس بن بکیر 199 ہجری میں وفات پائی۔ ہشام بن عروہ اور ابن اسحاق کے شاگرد ہیں۔ فن روایت و حدیث میں ان کا متوسط درجہ ہے۔ اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ علامہ ذہبی نے تذکرہ میں ان کا نام بلقب صاحب المغازی لیا ہے۔ انہوں نے مغازی ابن اسحاق کا ذیل لکھا ہے۔ زرقانی مواہب الدنیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10۔ محمد بن عمر الواقدی الاسلمی 207 ہجری میں وفات پائی۔ سیرت نبوی کے متعلق ان کی 2 کتابیں ہیں، کتاب السیرت اور کتاب التاریخ والمغازی والمبعث۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقدی کی تمام تصنیفات جھوٹ کا انبار ہے۔ کتب سیرت کی اکثر بیہودہ روایتوں کا سرچشمہ انہی کی تصانیف میں ہے۔ ایک ظریف محدث نے خوب کہا ہے کہ اگر واقدی سچا ہے تو دنیا میں کوئی اس کا ثانی نہیں، اور اگر جھوٹا ہے تب بھی دنیا میں اس کا جواب نہیں۔ یعقوب بن ابراہیم الزہری 207 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھے۔ زہری اور ان کے تلامذہ کے شاگرد ہیں۔ مغازی میں ان کا یہ رتبہ تھا کہ ابن معین جیسا ناقد رجال ان سے اس فن کی تحصیل کرتا تھا۔ عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحمیری 211 ہجری میں وفات پائی۔ ثقات محدثین میں ان کا شمار ہے۔ مزاج میں کس قدر تشیع تھا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ اگر عبد الرزاق مرتد بھی ہو جائیں تب بھی ہم ان سے روایت حدیث ترک نہیں کر سکتے۔ آخر عمر میں بصارت جاتی رہی تھی، اس لیے اس زمانہ کی حدیثیں ناقابل سند ہیں۔ فن مغازی میں ان کی ایک تالیف ہے۔ عبد الملک بن ہشام الحمیری 218 ہجری میں وفات پائی۔ ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ علی بن محمد المدائنی ابو معشر بقیح اور سلمہ بن الفضل وغیرہ کے شاگرد تھے۔ تاریخ و انصاب عرب میں نہایت وسیع المعلومات تھے۔ محدثین میں ان کا شمار نہیں لیکن مورخین کے امام ہیں۔ اغانی کے دفتر بے پایاں کا مخزن یہی ہیں۔ تاریخ و انصاب میں ان کی کثرت سے تصنیفات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ان کی کتاب نہایت مبسوط ہے، اور ابن ندیم کے بیان کے مطابق ہر قسم کے متعدد اور متنوع عنوان قائم کیے ہیں۔ عمر بن شعبۃ البصری 262 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث، تاریخ، ادب، لغت، شاعری اور نحو کے امام ہیں۔ مکہ مبارکہ، مدینہ طیبہ اور بصرہ کی تاریخیں لکھی ہیں۔ علم سیر میں نہایت بلند پایا تھے۔ حدیث میں ابن ماجہ اور تاریخ میں بلازری اور ابو نعیم ان کے شاگرد تھے۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی 279 ہجری میں وفات پائی۔ مشہور محدث ہیں جن کی کتاب سیاہ ستہ میں تیسرا درجہ رکھتی ہے۔ سیرت نبوی میں ان کا خاص رسالہ ہے جس کا موضوع گزشتہ تصانیف سے الگ ہے۔
اس رسالہ کا نام کتاب الشمائل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات و عادات و اخلاق کا ذکر ہے۔ اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایتیں معتبر اور صحیح ہوں۔ اس رسالہ پر متعدد علماء نے شروح اور حواشی لکھے ہیں۔ جی ناظرین گرامی، ہمارا سبق جو ہے شمائل ترمذی، وہ انہی محمد بن عیسیٰ ترمذی کی کتاب شمائل ترمذی سے چل رہا ہے۔ ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم 285 ہجری میں وفات پائی، محدث کبار میں شمار ہے۔ مسند صحابہ ان کی تالیف ہے، جس کے آخر میں کتاب المغازی شامل ہے۔ ابو بکر احمد بن ابی خصیمہ البغدادی 299 ہجری میں وفات پائی، حدیث میں ابن حنبل اور ابن معین کے شاگرد اور تاریخ و سیر کے جلیل القدر عالم تھے۔ تاریخ کبیر ان کی تصنیف ہے، جس میں سیرت نبوی کا حصہ بھی شامل ہے۔ محمد بن عائض دمشقی، ان کی مغازی معتبر خیال کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ اکثر اس کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ قدماء کی تصانیف تھیں۔ ما بعد کی تصانیف کا ہم ایک مختصر نقشہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔ یہ تصنیفات قدیم تصنیفات اور حدیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اس نقشہ میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے جو قدماء کی تصانیف کے متعلق شرح کے طور پر لکھی گئی ہیں۔ ان کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ فی نفس ہی مستقل تصنیفات ہیں، اور ان میں جس قدر ذخیرہ معلومات ہے خود اصل کتابوں میں نہیں ہے۔ روض الانف سیرت ابن اسحاق کی شرح ہے۔ مصنف کا نام عبد الرحمن سہیلی ہے، جنہوں نے 581 ہجری میں وفات پائی۔ یہ اکابر محدثین میں سے ہیں، اور تمام مصنفین ما بعد سیرت نبوی کی تحقیقات اور معلومات کے متعلق ان کے خوشاچی ہیں۔ مصنف نے دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب 120 کتابوں کی مدد سے لکھی۔ اس کا قلمی نسخہ ہمارے استعمال میں ہے۔ سیرت دمیاطی حافظ عبد المؤمن دمیاطی المتوفی 705 ہجری کی تصنیف ہے۔ اکثر کتابوں میں اس کے حوالے آتے ہیں۔ اس کتاب کا نام المختصر فی سیرت سید البشر ہے۔ قریباً 100 صفحوں میں ہے۔ پٹنہ کے کتب خانہ میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ سیرت خلاطی علاء الدین علی بن محمد خلاطی حنفی کی تصنیف ہے، 708 ہجری میں وفات پائی۔ سیرت گازرونی شیخ ظہیر الدین علی بن محمد گازرونی المتوفی 694 ہجری کی تصنیف ہے۔ سیرت ابن ابی طویع مصنف کا نام یحییٰ بن حمیدہ المتوفی 630 ہجری ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے۔ سیرت مغلطائی مشہور کتاب ہے اور مصر میں چھپ گئی ہے۔ علامہ عینی نے اس کے ایک حصہ کی شرح لکھی ہے، جس کا نام کشف اللسام ہے۔ شرف المصطفیٰ حافظ ابو سعید عبد الملک نیشا پوری کی تصنیف ہے، 8 جلدوں میں ہے۔ حافظ ابن حجر اصابہ میں اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن جو روایتیں حافظ موصوف نے نقل کی ہیں ان میں بعض نہایت مہمل اور لغو روایتیں ہیں، جس سے قیاس ہوتا ہے کہ مصنف نے رطب و یابس کی کوئی تمیز نہیں رکھی ہے۔ شرف المصطفیٰ للحافظ ابن الجوزی اکتفا فی المغازی المصطفیٰ و خلفاء الثلاثہ حافظ ابو الربیع سلیمان بن موسیٰ الکلاعی المتوفی 634 ہجری کی تصنیف ہے۔ اکثر کتابوں میں اس کے حوالے آتے ہیں۔ سیرت ابن عبد البر مشہور محدث اور امام ہیں۔ اس کتاب کے حوالے اکثر آتے ہیں۔ عیون الاثر ابن سید الناس کی تصنیف ہے۔ ابن سید الناس اندلس کے مشہور عالم ہیں، 734 ہجری میں وفات پائی۔ یہ کتاب نہایت متین اور جامع ہے، معتبر کتابوں کو ماخذ قرار دیا ہے، اور جس سے جو کچھ نقل کیا ہے سند بھی نقل کی ہے۔ اس کا قلمی نسخہ جلد 2 کلکتہ کے کتب خانہ میں ہے اور ہمارے پیش نظر ہے۔ نور النبراس فی سیرت ابن سید الناس عیون الاثر کی شرح ہے۔ مصنف کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ یہ کتاب نہایت محققانہ لکھی گئی ہے اور بے شمار معلومات کا گنجینہ ہے۔ 2 ضخیم جلدوں میں ہے اور ندوہ کے کتب خانہ میں اس کا نہایت عمدہ نسخہ موجود ہے۔ سیرت منظوم
حافظ زین الدین عراقی جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے نظم میں لکھی ہے، لیکن دیباچہ میں خود لکھ دیا ہے کہ اس میں رطب و یابس سب کچھ ہے۔ مواہب الدنیا مشہور کتاب ہے اور متاخرین کا یہی ماخذ ہے۔ اس کے مصنف قسطلانی ہیں جو بخاری کے مشہور شارح ہیں، حافظ ابن حجر کے ہم مرتبہ تھے۔ یہ کتاب اگرچہ نہایت مفصل ہے لیکن ہزاروں موضوع اور غلط روایتیں بھی موجود ہیں۔ زرقانی علی المواہب یہ مواہب الدنیا کی شرح ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سہیلی کے بعد کوئی کتاب اس جامعیت اور تحقیق سے نہیں لکھی گئی۔ 8 ضخیم جلدوں میں ہے اور مصر میں چھپ گئی ہے۔ جی ناظرین، ہم اپنا آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل کے سبق میں یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔